بعد ما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ سامعین محترم، آج ہماری سورۃ الفرقان ہے جس کا کچھ حصہ 18ویں پارے میں اور کچھ 19ویں پارے میں ہے۔ اس کا شروع ہی اللہ رب العزت نے اپنے تعارف سے کیا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس کتاب فرقان کو نازل کیا۔ فرقان ایسی کتاب کو کہتے ہیں جو حق اور سچ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان وہ نکھیڑا کر دے، اس کو الگ الگ کر دے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اور پھر جو کافر کہتے تھے، کسی نے کہا تھا کہ اللہ کی بیوی ہے، کسی نے اللہ کے بیٹے ہونے کے دعوے کیے، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا بھی انکار کیا کہ اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ان کے جو جھوٹے معبودان تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کی حیثیت کو بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پوجتے ہیں، جن کے سامنے سر و سجود ہوتے ہیں، اپنی پیشانی کو جن کے سامنے رگڑتے ہیں، ماتھے کو زمین کے اوپر رکھتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ فرماتا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جن کو اللہ کے علاوہ یہ اپنا الہ مانتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اس کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں بنائی، کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ ان کو تو خود اللہ نے بنایا، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کوئی چیز بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو اپنی جان کے لیے بھی، دوسروں کی تو بات کی بات ہے، اپنی جان کے لیے بھی نہ اس کے نفع کے مالک ہے، نہ کسی بھی طرح کے نقصان کے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں طرح طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے متعلق کافروں کا جو نظریہ تھا، جو وہ کہتے تھے کہ ہم انہیں رسول کیوں نہیں مانتے، وہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ بندہ اگر یہ رسول ہوتا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوتا، آسمان سے فرشتہ اترتا، ہمیں کہتا کہ بھئی یہ اللہ کا رسول ہے، مانو اسے، ہم مان لیتے۔ اور کہا کرتے تھے قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا، کہ دیکھو یہ ہمارے طرح کھاتا بھی ہے، ہماری طرح پیتا بھی ہے، اور بازاروں میں ہماری طرح چلتا ہے، تو ہم اس لیے اس کو رسول نہیں مانتے، آسان لفظوں میں کہ یہ ہماری طرح انسان ہے، بشر ہے، اس لیے ہم اس کو رسول نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کی، اس نظریے کا رد کیا ہے کہ اگر زمین میں رہنے والے یہ انسان نہ ہوتے تو اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ اللہ نبی بنا کے ان کے پاس بھیج دیتا۔ تو خیر یہ اللہ رب العزت نے ان کے اس نظریے کو اس صورت میں بیان کیا ہے،
اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس پارے میں اسی صورت کے اندر کفار مکہ کے ان معبودوں کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ کل قیامت والے دن وہ سارے کے سارے لوگ جن کو یہ پوجتے ہیں، جس چیز کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو ان کو قیامت والے دن اکٹھا کیا جائے گا، حاضر کر کے اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ کیا سوال ہوگا؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ۔ اللہ انہیں اکٹھا کر کے پوچھیں گے کہ بتاؤ میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، کیا تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ وہ وہاں پر ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ قالو، وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا، اللہ ہمارے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری عبادت کرو، ہم نے انہیں نہیں کہا، یہ ان کے خود ہی اپنے فلسفے بنائے ہوئے ہیں، یہ اپنی طرف سے اس بات کو لے کے اور آپ کی اپنی ہماری عبادت کرتے رہے، ہم نے ان کو نہیں کہا، وہ ان سے انکار کر دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی حالت کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ جو مخالفین ہے قیامت والے دن ان کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس کو اللہ رب العزت نے صورت میں بیان کیا ہے۔ یہ ظالم لوگ جو ہیں دنیا میں نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے، قیامت کا دن ہوگا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جو آج نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے اور نبی کی بات کے مقابلے میں طرح طرح کی باتیں گھڑ کے لے آتے ہیں، کبھی کسی بڑے کی بات کو ترجیح دے دی، کبھی کسی پیر کی، کبھی کسی امام کی بات کو مان لیا، تو ایسے لوگوں کی حالت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، اپنی انگلیوں کو، اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی کو آپ کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح نہ دیتے۔ تو یہ اس وقت ان کی یہ حالت ہوگی۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پھر ان کے خلاف اللہ سے نبی علیہ السلام بھی شکایت لگائیں گے کہ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری بات کو چھوڑ دیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام ان کی شکایت لگائیں گے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے وہ سارے منظر کو 19ویں پارے میں اور سورۃ الفرقان میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر اس صورت میں اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جو کافر یہ اعتراض کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتے، کبھی ایک آیت آگے، کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، ایک ہی مرتبہ اللہ اس قرآن کو کیوں نہیں نازل کرتا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا بھی جواب اسی صورت میں دیا ہے کہ اگر ایک ہی مرتبہ قرآن کو نازل کر دیا جاتا، پھر کسی مسئلے کی ضرورت پڑ جاتی تو وہ کیسے نازل ہوتا؟ جس طرح لوگ اعتراض کرتے گئے، اللہ نے ان کے جواب میں نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن کو نازل کیا۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن نازل ہوا۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے وہ بندے جو اللہ کے مقرب ترین بندے یعنی مومنین کے صفات کو بیان کیا ہے۔ وعباد الرحمن الذین، رحمان والے وہ بندے ہیں، یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ نے مومنین کے صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ عاجزی کرنے والے، زمین پہ اکڑ کے تکبر کر کے چلنے والے نہیں ہوتے، اور جب بھی کوئی جاہل انہیں بری باتیں کرتا ہے وہ ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، جاہلوں کی باتوں کا جواب بھی نہیں دیتے، رات کو اللہ کے سامنے قیام کرنے والے ہیں، اور اللہ سے جہنم کی آگ سے وہ پناہ طلب کرنے والے ہیں۔ یہ ساری آگے ان کی صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ دوسری صورت 19ویں پارے میں جو صورت الشعراء ہے، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہی طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے منع کیا جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے اور لوگ کلمہ نہ پڑھتے، اسلام نہ لاتے تو نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے اور پریشانی کی حالت میں کئی کئی دن آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ نے اس بات سے نبی علیہ السلام کو منع کیا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالتا ہے، آپ کی تکلیف کا ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ اپنے آپ کو ایسی تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مومن اور کافر بندے کی سوچ میں جو فرق ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، جو کہ یہ سورۃ الشعراء، اس میں مختلف انبیاء کی قوموں کے وہ واقعات کو اللہ نے ذکر کیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح فرعون کی سوچ جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے نا اپنے معجزات کو لے کے انہیں دعوت دینے کے لیے، اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات ان کے سامنے رکھے تو وہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا وہ اسودہ بن گیا، ہاتھ کو بغل میں رکھا وہ روشن ہو گیا، سورج کی طرح چمکنے لگا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اب ماننا تو نہیں تھا، اس نے کہا کہ یہ جادو ہے اور یہ موسیٰ ہمارے پاس جادو اس لیے لے کے آیا ہے کہ ہماری یہ جو سرزمین مصر ہے جس کے اوپر سالوں سے ہم بادشاہت کرتے آئے ہیں، موسیٰ ہمیں ہماری زمین سے نکال دے اور ہماری زمین کو ہتھیانے کے لیے، چھیننے کے لیے، اس لیے یہ موسیٰ جادو سیکھ کے آیا ہے اور ہمارے سامنے یہ جادو کر رہا ہے۔ اور کہا کہ اس کے مقابلے میں اب ہم جادوگروں کو بلائیں گے، اس کا مقابلہ کروائیں گے اور دیکھتے ہیں پھر کون جیتتا ہے۔ تو خیر یہ اس کی ایک سوچ تھی، حالانکہ ایمان والوں کی ایسی سوچ نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارا واقعہ اس کے اندر بیان کیا ہے جو اس نے کہا تھا یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، موسیٰ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کی ہجرت جو ہے فرعون سے نجات کے بعد جو انہوں نے کی ہے اس کو اللہ رب العزت اسی صورت میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو ان کی قوم کے معبود تھے، بت تھے، ان کے ساتھ واضح طور پر دشمنی جو انہوں نے کی، اعلان کیا دشمنی کا، اللہ نے اس کو بھی اسی صورت میں بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا ہے جب کفار نے طرح طرح کی باتیں کی تھی کہ یہ جو قرآن ہے یہ شیطان کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے بلکہ اس کو نازل کرنے والا رحمان ہے، لے کے آنے والا جبرائیل امین، نازل کرنے والا بھی امین ہے، جس کے ذریعے نازل کیا گیا وہ فرشتوں میں سب سے زیادہ امین ہے، اور جس نبی کے سینہ اطہر کے اوپر اس کو نازل کیا ان کا لقب بھی امین ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تیسری صورت اس پارے کے اندر وہ سورہ النمل ہے۔ نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے چیونٹی کے واقعے کو بیان کیا ہے اور اسی کے نام کے اوپر اس سورت کا نام رکھا ہے۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بارش کی بندش ہوئی تو آپ اپنے لشکر کو لے کے بارش کے لیے نکلے تھے، تو جب نکلے بارش مانگنے کے لیے کہ باہر نکل کے ہم دعا مانگیں گے، آدھے راستے کے اندر جا کے کہا کہ آؤ واپس چلتے ہیں، اللہ بارش برسائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، اور جب وہ جا رہے تھے تو اس واقعے کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وہ لشکر کے آنے کو اس کو اللہ رب العزت نے اس بارے میں بیان کیا ہے کہ جب اس چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو اس نے چیونٹیوں کو مخاطب ہو کر کے کہا تھا کہ اے چیونٹیوں وحشر سلیمان وجنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ اس چیونٹی نے چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، آؤ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کے چلا جائے گا، اور جب تمہیں روند دے گا وہم لا یشعرون، ان کو یہ علم بھی نہیں ہوگا کہ ان کے پاؤں کے نیچے تم روندی جا رہی ہو۔ یہاں پر چیونٹی نے ہمیں ایک عقیدہ بھی سکھایا ہے کہ نبی وہ غیب نہیں جانتا، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے پاؤں کے نیچے ہمیں روند دیں گے، ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی، اور لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان میں نبی بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعنی. تو یہ جو بات ہے اس سے وہ مسکرا دی ہے. سیدنا سلیمان نے کہا تھا واپس چلتے ہیں، کسی اور کی دعا کی وجہ سے اللہ بارش برسائے گا. دوسرا واقعہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک پرندے ہدہد کا بیان کیا ہے. جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت میں وہ نہیں تھا تو آپ غصے ہوئے، انہوں نے آ کے خبر دی تھی کہ آپ کے بادشاہت میں ایک عورت ہے جو سبا کے مقام کے اوپر وہ تخت پہ بیٹھی ہے، لوگ ہر طرف سے اس کے پاس خبریں لے کے آتے ہیں، لوگ اسے سجدہ کہتے ہیں جسے ملکہ بلقیس بھی کہتے ہیں. تو اس کے واقعے کو بھی اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے. اور ملکہ بلقیس کا جو واقعہ تھا اس کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پھر خط لکھا، پھر اس نے خط کا جواب دیا. جب خط آیا نا تو اس نے اپنے جتنے بھی حواری تھے ان کو اس پاس بلا کے یہ بات کہی تھی کہ ایک خط آیا ہے، آپ بتاؤ کہ ہم اس سے جنگ کریں یا اس کی بات کو مان کے کلمہ پڑھ لیں، اس کے جو اسلام دعوت ہے اس کو قبول کر لیں. تو ان کے جو حواری تھے انہوں نے کہا تھا وزراء نے جیسا آپ ہمیں حکم دے گی، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، قوت بھی ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ حکم دو تو. اس نے ایک بڑی ہی پیاری بات کی تھی. اس نے کہا تھا اس وقت کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی بستی کے اوپر حملہ کرتا ہے اور کسی بستی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، تو دو کام ہوتے ہیں کہ یا تو وہ وہاں پہ رہنے والوں کو وہ بالکل ذلیل کر دیتا ہے، یعنی اگر وہ غالب آ جائے تو جو مغلوب قوم ہے جس کے اوپر وہ غالب آتا ہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے، ذلت اس کا مقدر بنتی ہے. نہیں تو پھر جنگ کے مقابلے میں اور جنگ کے بعد بستیاں ہلاک ہو جاتی ہیں. تو خیر اس کے بعد اس نے جواب لکھا، کچھ تحفے بھیجے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے دنیا کی مال کی ضرورت نہیں ہے، جس کے مقابلے میں اسے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی دنیا کی مال کو ہتھیانے والا بندہ نہیں ہے. خیر اس نے جواب دے بھیجا. پھر آخر میں اللہ رب العزت نے وہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم اس کا ذکر کیا ہے، ان کے بعد فیلی کو اور ان کے اوپر جو بھی وہ عذاب آیا تھا. یہ سارے کے سارے واقعات اللہ نے اس صورت میں 19ویں پارے میں بیان کیے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.